بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہیں، جب کوئی میسر ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو محبت نہیں دیتے، اور جب کوئی اپنا جس کے ساتھ سانسوں کا سفر طے کیا ہو وہ بچھڑ جائے تو پھر اس کی وفائیں یاد کر کے دن رات روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آغا کی شادی اس کی کزن جگنو سے طے پائی تھی۔ جگنو پیاری لڑکی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فارس تم ہمیشہ پیاری لڑکی کے بارے میں ہی کیوں لکھتے ہو؟ تو ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے نزدیک خوبصورتی کے معنی گورا رنگ ہونا ہے، میرے نزدیک خوبصورتی اخلاق ہے۔ صرف جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ انسان خوبصورت ہے۔ آغا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، جگنو بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے، دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جگنو کی جانب دیکھنے لگا۔ جگنو میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو۔ جگنو آہستہ سے بولی، کچھ نہیں آغا، بس یوں۔ آغا نے جگنو کا ہاتھ تھاما۔ جگنو یار، تم کو تو اتنا زیادہ بخار ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جگنو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا، جگنو کے سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آغا کے ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ آغا امی کے پاس گیا، امی جان جگنو کو بہت تیز بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا، چیک اپ کیا۔ تھکن کی وجہ سے جگنو کو بخار ہوا تھا، میڈیسن وغیرہ دی، جگنو کو آرام کرنے کا کہا۔ آغا کی گود میں سر رکھا لیٹ گئی۔ آغا آہستہ آہستہ جگنو کا سر دبانے لگا۔ جگنو سو گئی، آغا سر دباتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی، آغا اٹھا، نماز ادا کی، پھر جگنو کے پاس آیا، اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا میری جان کو۔ ہاتھ ہمیں پاس بیٹھا، جگنو کروٹ بدلی، ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں جگنو پر بہت جچ رہی تھی۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگار اتر کر اس کے چہرے پر بھی لگا تھا۔ جگنو کی آنکھ کھلی، آغا ہاتھ ہمیں بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے آغا کو آواز دی، میرے آغا۔ آغا محبت کے صدقے اتارتے ہوئے، جی میری جان آغا، قربان آپ پہ، سوری نا آپ کتنا پریشان کیا۔ آغا نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ارے میری جگنو پریشان نہیں، میری جان نکال دی تھی آپ نے، اتنا رو رہی تھی، ساری رات نہیں سویا۔ اچھا اب بتاؤ کیسی ہو؟ جگنو ہلکا سا مسکرائی، اب ٹھیک ہونا میرے آغا۔ میرے آغا یہ محبت کو زندگی میں کبھی کم نہ ہو، ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا، مجھے محبت نبھانا نہیں آتی، ہاں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آغا نے ہاتھ چوما، ہے میری پاگل کون کم وقت، بھلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے چینج کر لو، پھر گیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ جگنو یہ پنک رنگ بہت جچتا ہے آپ پہ، اور آغا کی فرمائش پر ہی آج پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ آغا کو دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھا، یا میرے اللہ، میری جگنو کو بری نظر سے بچانا، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، کسی دن میری دھڑکن رہ جانی ہے تم کو دیکھ کر، اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا۔ جگنو مسکرانے لگی، آغا بس کریں، آپ تو بس مکھن نہ لگایا کریں، اب اتنے بھی خوبصورت نہیں ہوں، آپ خود کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے، حالات ایسے تھے کہ آغا آفس سے 50 بار فون کرتا، میری جگنو کیا کر رہی ہے، کھانا کھایا ہے، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ جگنو بہت خوش تھی، بہت خوش، آغا بہت خیال رکھتا تھا۔ جگنو بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آغا اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا۔ کام کا بوجھ بڑھ گیا، آغا تھک جایا کرتا تھا، وہ گھر لیٹ آتا، تب تک جگنو سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ آغا کے دونوں بھائی کام دھندا نہیں کرتے تھے، گھر کا نظام آغا ہی چلا رہا تھا۔ جگنو کو یہ بات سخت ناپسند تھی، وہ آغا سے اکثر کہتی تھی کہ اپنے بھائیوں کو کہو اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اب آغا مسکرا کر بات ٹال دیتا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جگنو کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ آغا بھی جگنو کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، آغا جو کچھ کما کر لاتا وہ سب خرچ ہو جاتا۔ جگنو نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، آغا آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے۔ دوسری جانب آغا خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے، جگنو نے لا گھر کی خواہش ظاہر کر دی، دیکھو آغا میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کی بھابھی نازیبہ الفاظ استعمال کرتی ہے، گندی گالیاں دیتی ہے جو مجھے برداشت نہیں۔ آغا بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، جگنو یار تم ریلیکس ہو، میں بات کروں گا بھائی بھابھی سے۔ لیکن جگنو تھی کہ وہ اب لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، جگنو کے ایک ہی ضد تھی، الگ رہنا ہے بس، جو کہ جگنو کا حق بھی تھا۔ آغا اپنے بھائیوں سے کیا کہتا، آغا نے بہت سمجھایا، جگنو میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1 سال تک اپنا گھر بنا لیں گے، لیکن جگنو تھی کہ اب ضد تھی، آغا اگر آپ مجھے الگ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ آغا کو بھی غصہ آیا، غصے سے چلا کر بولا، تم صاف کیوں نہیں کہتی تم کا طلاق لینی ہے؟
जुगनू कांपते आवाज में बोली, आगा ये आप क्या कह रहे हैं? आगा गुस्से से बोला, वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इश्क रहा है खाला के बेटे के साथ। तुम उससे भी शादी करना चाहती थी, अब वो अमेरिका से वापस आ गया है और तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया है। जुगनू ने शादी के बाद एक दिन खुद बताया था आगा को कि उसको कजन से प्यार हुआ था, लेकिन फिर वो अमेरिका चला गया इसलिए उसे छोड़ दिया और फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए हैं। ये गलती हुई थी जुगनू से, जो कि जुगनू को नहीं बताना चाहिए था। जुगनू रोने लगी, आगा आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। जुगनू नहीं जानती थी कि ये शक की आग खुद जुगनू की वजह से जली थी। आगा चिल्लाकर बोला, जाओ तुमको दे दूंगा तलाक। दोनों में काफी तलख कलामी हुई। सुबह जुगनू अपने भाई के साथ अम्मी के घर चली थी। आगा ऑफिस में था। जब घर आया तो देखा जुगनू घर पे नहीं थी। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई है। बहुत गुस्सा हुआ, दिल चाहा अभी फोन करो जुगनू को तलाक दे दूं, लेकिन खामोश हो गया। बाढ़ में जाओ, उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं भी क्यों करूं। अब कुछ यूं हुआ कि खाना भाभी लोगों के घर खाने लगा। कुछ दिन तो ठीक रहे, अब भाभी लोग भी नखरे करने लगी। कभी खाना देना, कभी कहना खत्म हो गया है। एक दिन तो बड़ी भाभी ने कहा, देखो भाई आगा, तुम होटल से खाना खा लिया करो, हम लोग सो जाते हैं और तुम लेट आते हो। अब रात 12 बजे हमसे तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं होता। ये पहली बार थी आगा को महसूस हुआ अपनी जुगनू जैसी भी थी। चाहे रात के 2 बज जाते वो मेरे लिए खाना गर्म करके लाती। दिल चाहा जुगनू को फोन करूं, उसे मना लूं, लेकिन अना ने रोक लिया। नहीं, मेरी मर्दानगी पे दाग लग जाएगा। खुद गई है खुद ही आएगी। बाढ़ में जाए दिन गुजरने लग गया। बागा खाना बाहर से खा कर आता। एक दिन रात को भूख लगी, नूडल्स बनाने लगा। कहाँ बनाने आते थे, कोशिश की तो लेकिन नाकाम हो गया। फिर भूखा सो गया। भाई भाभी हाल भी नहीं पूछते थे। हाल कैसे पूछते, हर कोई तो आजकल मसरूफ है। बड़ा भाई कहने लगा, देख आगा, वक्त जाया ना कर। अगर जुगनू नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो, इसे और मेरी साली के साथ शादी कर लो। आगा खामोश हो गया। ना जाने क्यों जुगनू का बिछड़ना मौसा लग रहा था। दूसरी जानिब जुगनू के भाई बाबा साहब ने फैसला किया, जुगनू अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक रिश्ता है हमारे पास, जुगनू की तलाक के बाद उससे रुखसत कर देंगे। जुगनू भी नहीं आगा से जुदा होना चाहती थी। हर रोज इंतजार करती थी, मेरे आगा मुझे एक बार फोन करे, बस मुझसे एक बार आवाज दे, मैं आगा के पास लौट जाऊंगी। आगा भी यही सोच रहा था, जुगनू बस एक बार मुझे चाहे एक ही मैसेज कर ले, मैं उसे ले आऊंगा। कुछ दिन गुजरे। आगा बाजार में खड़ा कुछ जरूरत का सामान खरीद रहा था। इतने में सामने से जुगनू गुजरी, जो अपनी भाभी के साथ कुछ शॉपिंग करने आई थी। जुगनू को देखते ही दिल तड़प सा गया। सोचा उससे आवाज दो, सीने से लगा लूं। जुगनू की इत्तेफाक से आगा पर नजर पड़ गई। जुगनू का तो जिस्म कांप गया। आगा सामने खड़ा था, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे से, रंग भी पीला पड़ चुका था। जुगनू लिपट जाना चाहती थी आगा से, लेकिन खामोश रही। आगा ने नजरें मिलाई, फिर खामोशी से चला। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बस एक अनाज जिसने रोक रखा था। जुगनू घर जाकर बहुत रोई। जुगनू को बुखार हो गया, सर दर्द से फटने लगा। 10 दिन गुजर गए, लेकिन जुगनू की हालत संभल नहीं रही थी। बुखार था कि ठीक ही नहीं हो रहा था। जुगनू की छोटी बहन ने आगा को फोन किया, भाई आप भी 10 दिन से बीमार है, न कुछ खा रही है न पी रही है। आगा ने सुना तो मोहब्बत तड़पने लगी। जल्दी से बाइक स्टार्ट की, जुगनू की जानिब चल दिया। जुगनू कमरे में नीम बेहोश पड़ी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला, देखा सामने आगा था। सलाम किया। सबसे पहले पूछा, जुगनू कहाँ है? भाभी ने इशारा किया, ऊपर कमरे में है। आगा दौड़ता हुआ कमरे में गया। जुगनू का भाई आगा को रोकने लगा। जुगनू के बाबा ने रोक लिया, जाने दो इसे। जुगनू करवट लिए लेटे हुए थी। आगा जुगनू की हालत देखकर तड़प गया। बाल चेहरे पे गिरे हुए थे। कांपते हाथों से जुगनू के चेहरे से बाल हटाए। आहिस्ता से आवाज दी, जुगनू। जुगनू के कानों में जैसे ही आगा की आवाजें सुनाई दी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें खोली, सामने आगा था। आगा माथे को चूम कर बोला, पागल ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया है तुमको? जुगनू ने नाराजगी में दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहते हुए आंसू को चूम लिया। जुगनू के पांव पे हाथ रखा, कान पकड़ कर बोला, माफ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई। पल भर में आगा के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमर पर थपकी दी, मेरे जुगनू बस मैं आ गया हूँ ना, बस मेरी जान। जुगनू रोते हुए बोली, आगा मैंने मर जाना था, आपके बिना मुझे खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सका, रोते हुए बोला, जुगनू तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुमको कैसे बताऊँ, एक एक सांस तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। कितना खूबसूरत होता है ना ये रिश्ता भी। जुगनू जो पहले 10 दिन से बीमार थी, आगा के सीने से लगते ही जैसे शिफा पा ली हो।
آغا نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا جو جگنو پچھلے 10 دن سے کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ آج بریانی کی پوری پلیٹ کھا گئی۔ آغا کے ہاتھ زور زور سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ کبھی آغا کا ہاتھ چومتی، کبھی شکوہ کرتی۔ آغا نے باہوں میں اٹھایا، چل میری جگنو، میری پیاری خوبصورت آنکھوں والی، اپنے گھر چلتے ہیں۔ آپ کے بنا گھر بے رنگ ہے۔ ہاتھ چومے وہ جگنو کو اپنے گھر لے آیا۔ جگنو کو بتا رہا تھا، جگنو اپنا ہم سفر اپنا ہی ہوتا ہے، سب لوگ بدل جاتے ہیں، ہم سفر ساتھ نبھاتا ہے۔ جگنو نے کمرے کی حالت دیکھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ آغا کی طرف دیکھ کر بولی، آغا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آغا مسکرایا، تمہارے بنا میں ایسے ہی بکھر گیا تھا میری جگنو۔ جگنو نے پورا کمرہ صاف کیا، ہر چیز کو سلیقے سے رکھا اور کچن میں کھڑی آغا کو بتا رہی تھی کہ کیا کیا بازار سے لے کر آنا ہے۔ آغا بہت خوش تھا، جگنو کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جگنو کے آتے ہی گھر میں رونق آ گئی تھی۔ پھر سوچنے لگا، اگر میں لوگوں کی بات سنتا تو اپنا گھر تباہ کر دیتا، اور پھر شاید میں جگنو کو کھو دیتا۔ کامتی آواز میں بولا، اگر کوئی میری طرح بے وقوفی کر رہا ہے، اپنی بیوی کو یوں چھوڑنے کا سوچ رہا ہے، یا کوئی لڑکی انا کی خاطر اپنے شوہر سے طلاق کا سوچ رہی ہے تو غلط کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدل لو، خدا کی قسم بس تھوڑا سا جھک کر دیکھو، زندگی بہت پیاری ہے، خوبصورت لگے گی۔ اپنے انا کو آگ لگا دو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاؤ اور جاؤ اپنے ہم سفر کے پاس لوٹ جاؤ۔ اپنا ہم سفر جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے، سب رشتے بدل جاتے ہیں، ہم سفر ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا وقت یاد کریں اور محبت کے پل یاد کریں، جائے اپنا گھر خاک ہونے سے بچا لیں۔ اگر کوئی فارس کو پڑھنے والا جگنو اور آغا کی طرح جدا ہو رہا ہے تو چھوڑ دے نفرت کو، تھام لے ایک دوسرے کا ہاتھ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اختتام۔